انسان بہت ناشکرا ہے۔ وہ ہمیشہ اس کی چاہ کرتا ہے جو اس کے پاس میسر نہ ہو، مگر جو مل جائے اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اسے ہمیشہ بہتر سے بہترین چاہیے، مگر اللہ کی ذات ہمیشہ وہ عطا کرتی ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ایک بچہ جتنی مرضی ضد کر کے تندور میں گرنے کی یا آگ کے پاس جانے کی، جیسے ہی ماں اسے اس کی ضد پر ٹوک دیتی ہے، جھڑک دیتی ہے، ویسے ہی اللہ بھی انسان کو بچا لیتا ہے، مگر وہ عطا نہیں کرتا جو اس کی ضد ہو اور اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ مگر انسان تو پھر انسان ہے، وہ ایک پر کہاں راضی ہوتا ہے۔ ایسے بھی میں بھی ناشکری کرنے کی سزا آج تک بھگت رہا ہوں۔ وہ ایک پل کا خوف مجھے سکون سے جینے نہیں دیتا۔ میں کبھی بھی کھل کر ہنس نہیں پایا۔ میں بہت چھوٹا تھا جب میرے ابو کا انتقال ہو گیا۔ 4 بہنوں کا میں اکلوتا بھائی تھا۔ اماں سیدھی سادی گھریلو خاتون تھی، باہر کی دنیا سے بالکل نا واقف تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد امی کی ساری توجہ کا مرکز میں تھا، مگر اماں کی سب امیدیں مجھے اکلوتے پر لگی ہوئی تھیں۔ مجبوراً مجھے اپنی پڑھائی کو خیر بات کہنا پڑا، کیونکہ مجھے اب اپنی بہنوں اور اماں کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا تھا۔ میں چھوٹی سی عمر میں کام کرنے لگ گیا تھا۔ مشکل وقت تھا، مگر جو زخم کچی عمر میں لگے تھے ان کے نشانات تا عمر ساتھ رہے۔ میرے دل میں بیزاری نفرت بھر گئی تھی۔ مجھے ہمیشہ اس کی چیز سے نفرت رہی جو میرے پاس تھی، اور ہمیشہ اس چیز کی طلب رہی جو میرے پاس نہیں تھی۔ بچپن میں کبھی بچوں کو اسکول کالج جاتا دیکھتا تو ہمیشہ اللہ سے شکوہ کرتا کہ کاش وہ ابا کو نہ لے کر جاتے اور میں بھی اپنے شوق پورے کر لیتا۔ وقت کا کام ہے، گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ میں نے اپنی 4 بہنوں کی شادی کر دی تھی، مگر میں نے خود اب تک شادی نہ کی تھی۔ میں 32 سال کا ہوا تو میں نے کہنا شروع کر دیا، شادی کر لو تاکہ گھر سنبھالنے والی آ جائے۔ مجھ سے اب کام نہیں ہوتے۔ مجھے اماں کی اس بات سے ہمیشہ اختلافات رہا کہ ان کو میری ضروریات بس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے رہی۔ کبھی جو میرے لیے خیال کر لیا ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں، ہمیشہ مجھ پر اپنے فیصلے مسلط کیے۔ اماں میرا رشتہ تلاش کرنے لگی تھی۔ میں خوبصورت تو بہت تھا، مگر غربت اور مجبوری نے مجھ سے میری خوبصورتی چھین لی تھی۔ اماں میرے لیے رشتہ تو دیکھ رہی تھی، مگر کبھی میں کسی کو پسند نہ آتا تو کبھی مجھے کوئی پسند نہ آتا۔ اس وقت گزرنے کے بعد اماں کو ایک لڑکی پسند آ گئی۔ لڑکی اتنی خوبصورت نہیں تھی، مگر پڑھی لکھی تھی اور نوکری کرتی تھی۔ ان کی کیا مجبوری تھی جو انہوں نے مجھ غریب سے اس لڑکی کی شادی کر دی، مگر مجھے اس لڑکی میں کبھی بھی کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ شادی بھی تیاریاں عروج پر تھی اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرا نکاح ہونا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح میرا نکاح بھی میری ناپسندیدہ لڑکی سے طے کر دیا گیا۔ مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کو کبھی خوش نہیں رکھوں گا، اور ایسے ہی ہوا۔ میرا رویہ اس کے ساتھ ہمیشہ تلخ ہی رہا تھا۔ میں ہمیشہ اس کی باتوں کو سنتا۔ وہ بے شک مجھ سے زیادہ کماتی تھی، مگر عورت ہونے کے ناطے وہ کمزور اور میرے رحم و کرم پر تھی، اور اسی بات کا میں ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا۔ اس پر ظلم و ستم کرتا، اس کو طعنے دیتا۔ ایک غلطی جو مجھ سے سرزد ہو گئی تھی وہ یہ تھی، میں نے اپنی زمین جائیداد وہ ساری عمر لگا کر کمائی تھی، میری اماں کی ضد پر میں نے اپنی بیوی کے نام کر دی، کیونکہ لڑکی والوں کی یہ شرط تھی کہ میں اپنی ساری زمین جائیداد حق مہر میں لکھ کر دوں اور مجھے اماں کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، جب ایک نعمت ہاتھ سے چلی جائے اس کی قدر بعد میں ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میری بیوی مجھ سے بدگمان ہوتی چلی گئی، مگر مجھے اس سب کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرے 4 بچے تھے۔ میرے سسرال والے بہت کم میرے گھر آتے تھے۔ میری ساری جس کی عمر تقریباً 25 سال تھی اپنی کسی سہیلی کی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئی۔ اس کی سہیلی ہمارے ہی شہر میں رہتی تھی، اسی لیے وہ اپنی بہن سے ملنے بھی آ گئی۔ جس وقت میری شادی ہوئی تھی اس وقت وہ محض 13 سال کی تھی۔ میرے لیے وہ اس وقت تو بچی تھی، مگر اب وہ بے حد خوبصورت جوان لڑکی تھی۔ اپنی سالی کو دیکھ کر میرے دل میں ایک آہت سی اٹھی تھی کہ کاش میری بیوی کی جگہ میری سالی میری بیوی ہوتی۔ میں دن رات اس کی یاد میں ہی رہتا۔ پہلے ہی اپنی بیوی کو کچھ نہ سمجھتا تھا، اب اس سب کا قصوروار بھی اسی پہ ٹھہرتا تھا۔ مجھے اپنی سالی سے عشق ہو گیا تھا۔ میں اپنی سالی کے عشق میں اتنا پاگل ہوا کہ اس کو پانے کے لیے نئے منصوبے بنانے لگا۔ مجھے تو جیسے خدا یاد ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے ایسے لگنے لگا کہ میری چال ہی سب سے اوپر ہے، مگر بھول گیا تھا کہ ایک ذات مجھ سے اوپر بھی ہے جو میری ہر چال کو ناکام بنانا جانتی ہے۔ میں نے اپنی سالی سے جب پیار کا اظہار کیا تو پہلے وہ سوچ بچار کرتی رہی، مگر 1 مہینے کے انتظار کے بعد اس نے مجھے ہاں کر دی اور بولی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں بہت خوش ہو گیا، مجھے اور کیا چاہیے تھا، مگر اس سے پہلے مجھے اپنی بیوی سے جان چھڑانی تھی تاکہ میں اپنی سالی سے شادی کر سکوں۔
میں بہت کوشش کی کہ مجھ سے کھلا لے لے تاکہ میری بدنامی نہ ہو اور میری سالی کے گھر والے بآسانی اپنی دوسری بیٹی کا رشتہ بھی مجھے دے دیں، مگر میری بیوی بہت ضدی تھی۔ وہ میری تلخ کلامی، مار پیٹ سب برداشت کرتی رہی، مگر اس نے اف تک نہ کیا۔ مگر ایک بات جو بہت عجیب ثابت ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ میری بیوی اب خاموش رہنے لگی تھی۔ میری کسی بھی زیادتی کے بدلے میں مجھے کچھ نہ کہتی تھی۔ مجھے اس کی خاموشی اندر ہی اندر گھائل کرتی جا رہی تھی۔ مجھے اس بات سے سخت الجھن محسوس ہوتی کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے۔ ایک روز میں رات کے وقت سو رہا تھا کہ مجھے اپنے کمرے میں کسی کی باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ میری آنکھ کھلی تو میری بیوی نہ جانے کس سے ہلکی آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ میں جب اس کے پاس گیا تو وہ مجھے دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی اور ڈرتے ڈرتے فون بند کر دیا۔ میں نے غصے میں اس سے پوچھا کہ کس سے باتیں کر رہی ہو، تو کہنے لگی کوئی نہیں تھا، میری پرانی سہیلی تھی۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ رات کے اس پہر کون سی سہیلی تھی جو میری بیوی سے باتیں کر رہی تھی۔ اتنے عرصے میں ایک بات تو جان گیا تھا کہ میری بیوی با کردار ہے۔ اس میں ایسا کوئی عیب نہیں تھا جس کی بنا پر میں اس کو چھوڑ دیتا۔ اس روز تو میں نظر انداز کر کے سو گیا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب یہ روز کا معمول بن گیا۔ میری بیوی کبھی چھت پر جا کر تو کبھی کچن میں تنہا بتیاں بجھا کر نہ جانے کس سے 2 گھنٹے باتیں کرتی رہتی۔ مجھے اپنی بیوی پر اب مزید غصہ آنے لگا تھا، کیونکہ میری بیوی فون پر باتیں کرنے کے بعد بہت پرسکون ہو جاتی تھی اور خوش رہنے لگی تھی۔ میں اگر کچھ کہہ بھی دیتا تو مسکرا کر میری بات کو مذاق میں اڑا دیتی۔ ایک روز میں اپنا کام پر گیا، مگر کچھ کاغذات گھر پر ہی بھول گیا تھا، جس کو لینے کے لیے میں گھر پر آیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ میری تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب سامنے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی سالی کو خوش گپیوں میں مصروف دیکھا۔ میری سالی میری بیوی کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہی تھی، مگر مجھے اپنے سامنے دیکھ کر دونوں کے رنگ سفید پڑ گئے، جیسے ان کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ مجھے کافی تجسس ہوا کہ آخر میری سالی یہاں کیا کر رہی ہے، اور وہ بھی مجھے اطلاع کیے بغیر۔ میں دھیمے قدم اٹھاتا دونوں بہنوں کے پاس گیا۔ میری سالی بغور میری طرف دیکھ رہی تھی اور پھر مسکرانے لگی۔ مجھے اس کی مسکراہٹ بہت عجیب لگی، جیسے اس مسکراہٹ میں کوئی راز چھپا ہو۔ میں سلام کرتا حال احوال پوچھنے کے بعد کمرے میں چلا گیا، جبکہ میری بیوی کچن میں تھی۔ میری سالی میرے پیچھے ہی کمرے میں آ گئی اور مجھے کہنے لگی کیسا لگا سرپرائز، چونک گئے ہو نا مجھے یہاں دیکھ کر؟ میں تو یہاں اس لیے آئی تھی تاکہ آپ کو رات میں چونکا دوں گی، مگر آپ نے واپس آ کر مجھے ہی چونکا دیا۔ میں اپنی سالی کی بات پر خوش ہو گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ اتنی ہی دیر میں میری بیوی نے میری سالی کو آواز دی تو وہ ایک دم گھبرا گئی اور کہنے لگی آپی کو شک نہ ہو جائے، اسی لیے میں آپی کے پاس جا رہی ہوں، اور اب جلد کچھ کریں، آپ کے بغیر نہیں رہا جاتا۔ میں تو اس کے اقرار پر ہی نہال ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں خوشی سے جھوموں یا روؤں، کیونکہ زندگی میں پہلی بار مجھے میری پسند کا کچھ مل رہا تھا۔ تاعمر اپنے خواہشات مٹا کر میں نے سب کی خواہشات کا پاس رکھا تھا۔ اس وقت بھی میرے چاروں بچے اسکول گئے ہوئے تھے، تبھی میں اور میری سالی اتنے سکون سے ملاقات کر سکے تھے۔ اب تو میرا دل بھی بے چین ہو چکا تھا۔ میں بھی جلد سے جلد اپنی سالی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ میری سالی کمرے سے گئی تو میں بھی کام پر نکل گیا۔ راستے میں چلتے ہوئے مجھے ایک جگہ نظر آئی جہاں زہریلی ادویات فروخت ہو رہی تھی۔ میرے دماغ میں ایک دم ایک ترکیب سوجی تھی۔ جو بات میرے دماغ میں چل رہی تھی وہ سوچتے ہوئے میری جان لبوں پر آ گئی تھی۔ میرا وجود لرزوں زلزلوں کی زرد میں تھا۔ مجھے پہلے بہت خوف محسوس ہوا، مگر میں نے وہ زہریلی ادویات خرید لی، اور جب شام کو گھر گیا تو اپنی بیوی کو بچوں کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھ میرے دل میں ٹیسیں اٹھنے لگی۔ میری زندگی میں آگ لگا کر خود وہ کیسے ہنس سکتی تھی؟ حیران کن بات یہ تھی کہ میری سالی بھی ابھی وہیں ہی تھی۔ میں نے اپنی سالی کو اشارے سے اپنے کمرے میں بلایا، جو میری بیوی کے ساتھ مل کر بچوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ میں کمرے میں گیا، مگر میری سالی نہ آئی۔ آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو مجھ پر غصہ ہونے لگی اور بولی کہ آپی کو شک ہو جائے گا، مجھے ایسے بار بار نہیں بلاؤ۔ میں نے اس کی بات سنی اور اسے کہا کہ میں نے تمہیں ایک خاص کام کے لیے بلایا ہے۔ میری سالی حیران کن نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی اور بولی کہ جلدی بتاؤ، آپی نہ آ جائیں۔ میں نے اس کے سامنے وہی زہر رکھ دیا۔ میرے ہاتھ میں زہر دیکھ کر میری سالی کی سانسیں اٹک گئی
وہ پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگی اور مجھ سے پوچھا کہ زہر کیوں لائے ہو؟ میں نے اس کو صاف الفاظ میں اپنی ساری سازش بتا دی کہ اپنی بیوی کو مار دوں گا اور پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ میری سالی بھی میری طرح ڈر گئی تھی، مگر جب میں نے اس کو حوصلہ دیا اور اسے سمجھایا کہ یہ ایک ہی راستہ ہے جس سے ہم ایک ہو سکتے ہیں، میری سالی کچھ دیر سوچ بچار کرتی رہی اور ایک دل میں اٹھتا سوال پوچھنے لگی کہ آخر کسی کو خبر ہو گئی تو کیا ہوگا؟ میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ زہر میں اس کے کھانے میں ڈال دوں گا اور لوگوں کو لگے گا فوڈ پوائزنگ سے اس کی موت ہوئی ہے، کسی کو خبر تک نہیں ہوگی۔ میری سالی بھی میرے اس جرم میں حصے دار بن گئی۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ سب بھول جاتا ہے، ہم سب پر نظر رکھنے والا ایک خدا بھی ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے جب کمرے کے باہر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ مجھے ایک دم گھبراہٹ ہونے لگی۔ تبھی میں نے جلدی سے نکل کر باہر دیکھا، مگر کمرے کے باہر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نظر انداز کرتا واپس کمرے میں آیا اور اپنی سالی کو رات کے لیے تیار کرنے لگا، اسے اپنی ترکیب سمجھانے لگا۔ سب سو چکے تھے جب میں نے اپنی بیوی اور سالی سے باہر جا کر کچھ کھانے کا بولا۔ میری بیوی تو تھکاوٹ کا کہہ کر ٹال گئی، مگر میری سالی کے ضد کرنے پر وہ مان گئی۔ میری تو خوشی کو کوئی انتہا نہ رہی۔ میں اپنی بیوی اور سالی کو آئس کریم کھلانے کے لیے لے گیا۔ ان کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہہ کر میں آئس کریم لینے گیا اور واپسی پر اپنی بیوی کی آئس کریم میں زہر ملا دیا۔ بیوی نے جیسے ہی زہر والی آئس کریم کھانا شروع کیا، میں نے جلدی سے گاڑی گھر کے راستے پہ ڈال دی۔ وہ میرے سامنے آئس کریم کو مزے لے لے کر کھا رہی تھی، مگر جب تک گھر پہنچے تب تک میری بیوی پیچھے بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کو باہر نکالنا چاہا، میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے کیونکہ میری بیوی مر چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو زہر دے کر مار دیا اور خوب مگرمچھ کے آنسو بہا کر رویا تاکہ کسی کو بھی شک نہ ہو۔ میرے بچے اور میری ماں بھی میری بیوی کو مرنے پر رو رہے تھے اور میری سالی بھی مگرمچھ کے آنسو بہا رہی تھی۔ دل سے ہم دونوں ہی بہت خوش تھے۔ جب بیوی کو غسل دینے کا وقت آیا تو میری سالی نے تنہا ہی اس کو غسل دیا، کسی کو اجازت نہ دی تھی کہ وہ میری بیوی کو غسل دے۔ سب کو یہ بات بہت عجیب لگی۔ میں نے جب اپنی سالی سے پوچھا کہ تم اکیلی غسل کیوں دے رہی ہو، تو کہنے لگی تاکہ اس کا نیلا پڑتا رنگ دیکھ کر کوئی پہچان نہ جائے کہ اس کو زہر دیا گیا ہے۔ میری سالی نے جب غسل دیا تو ساتھ ہی جنازے کا شور اٹھ گیا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب سب نے مجھے میری بیوی کے جنازے پر جانے نہ دیا اور کہا کہ تم گھر پر ہی رہو، تم دیکھ نہیں پاؤ گے۔ میرے تو جیسے 10 کی 10 انگلیاں گھی میں تھی، کسی کو مجھ پر ذرا بھی شک نہ ہوا تھا۔ اب تو میں نے سوچ لیا تھا کہ بیوی کا 40واں ہوتے ہی اماں سے کہہ کر سالی سے شادی کر لوں گا، مگر جو فیصلے قدرت ہمارے لیے کرتی ہے وہ بالکل منفرد ہوتے ہیں۔ ہم تو آنے والے وقت کے لیے پہلے سے ہی بہت کچھ سوچ لیتے ہیں، مگر اندر ہی اندر سے میں بہت خوش اور پرسکون بھی تھا۔ بچوں کے رونے کی بدولت دل میں ایک ٹیس اٹھتی تھی، مگر میں پھر بھی اسے نظر انداز کر گیا۔ رشتہ دار مجھ سے افسوس کرتے اور کہتے کہ بچوں کے لیے تمہیں پریشانی اٹھانی پڑے گی، گھر سنبھال لو گے یا باہر کے کام، تو میں ان کے سامنے بھی افسردہ سا ہو کر بیٹھ جاتا۔ لوگ مجھے ترس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور میں بھی مظلوم بنا رہا۔ 3 دن کے سوگ کے بعد جب سب اپنے گھروں کو چلے گئے تب میرے دماغ میں جو بات آئی، مجھے خود پر بے حد غصہ آنے لگا۔ یوں تیسرے دن مجھے یاد آیا کہ میں نے تو اپنی ساری جائیداد بیوی کے نام کر رکھی ہے اور مرنے کے بعد اصول کے مطابق ساری جائیداد بچوں کو مل جائے گی۔ بچے بھی میرے تھے، مجھے کوئی پریشانی تو نہ تھی، مگر مستقبل میں اگر میرے بچوں کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ ان کی ماں کا قاتل میں ہوں تو یقیناً وہ مجھے در بدر کر دیتے۔ اب ایک نئی پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ اب تو میری سمجھ سے باہر تھا کہ میں کیا کروں۔ 3 روز گزر چکے تھے، اب مجھے جلدی سے جلد کچھ کرنا تھا۔ ساری رات میری نیند آنکھوں میں ہی کٹی۔ میری سالی میرے گھر ہی رہ رہی تھی، مگر مجھے یہ بات بتانا مناسب نہ لگی۔ سارا دن سوچنے کے بعد میں ایک نتیجے پہ پہنچا اور یوں آدھی رات کو چپکے سے پیپرز پر بیوی کے انگوٹھے کا نشان لینے قبرستان گیا۔ میں نے خود کو ایک بڑی سی چادر میں لپیٹا ہوا تھا تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے۔ میری خوش قسمتی اس وقت گورکن بھی وہاں پر موجود نہیں تھا، ورنہ اسے مجھ پر شک ہو جاتا۔ میں جلد سے جلد اپنا کام ختم کرنا چاہتا تھا۔ جوں ہی قبر کھود کر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ میری بیوی کا ہاتھ نہیں تھا اور ہاتھ بہت خوفناک تھا۔ میں نے جیسے ہی کفن ہٹایا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں بس ایک ڈھانچہ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔
میں نے مارے خوف کے جلدی سے قبر کو بند کر دیا۔ میرا پورا وجود پسینے میں شرابور ہے، میرے تو حواس ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے ایسا منظر پہلی بار اپنے سامنے دیکھا تھا۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں انہی قدموں پر واپس قبرستان سے نکل آیا۔ ڈر و خوف کی وجہ سے میرے ہاتھ سے جائیداد کے کاغذ گر گئے، مگر مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ میں جلدی سے گھر پہنچا تو میری سالی نہ جانے کس سے فون پر بات کر رہی تھی کہ اچانک فون بند کر کے میری طرف دیکھنے لگی۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں اس کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو کہنے لگی کچھ نہیں، بس مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ ایسے لگا جیسے آپ ہی کی آواز آئی۔ آپ نہیں تھے گھر پر تو میں نے ابا کو فون کر لیا۔ میں اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر میں گہری سوچ میں گم تھا۔ آخر وہ ہاتھ کس کا تھا، کیونکہ وہ میری بیوی کا ہاتھ نہیں تھا۔ میں خوف میں اس قدر مبتلا تھا کہ مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہ رہا کہ جائیداد کے کاغذات کہاں پھینک آیا ہوں۔ میں اگلی صبح جلدی اٹھا اور قبرستان کے راستے پہ نکل گیا۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کیونکہ میری بیوی کی قبر پر کوئی شخص کھڑا تھا جس نے اپنے چاروں طرف چادر لپٹی ہوئی تھی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، میری بیوی کی قبر پر کون ہو سکتا ہے؟ ابھی میں آگے بڑھتا کہ میرے پاس سے ایک عورت گزری جو بالکل میری بیوی جیسی تھی۔ میں اسے دیکھ اپنی جگہ پر جم سا گیا تھا۔ میں نے جب چونک کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے اپنا وہم لگا، تبھی میں نے نظر انداز کر دیا، لیکن میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جب میں نے اپنے سامنے اپنی بیوی کی قبر پر 3-4 مردوں کو آتے دیکھا۔ میں انہی قدموں پر واپس گھر چلا گیا۔ میں کافی پریشان تھا۔ جب میری سالی میرے پاس آئی، مجھ سے حال احوال پوچھنے لگی، میں نے اس کو جائیداد کے کاغذات سے لے کر بیوی کی قبر پر مردوں کے رش تک سب بتا دیا۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی، مگر پھر طنزیہ لہجے میں کہنے لگی، میں نے آپ ہی کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں بتایا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ آپ ہی لڑکوں سے رابطے رکھتی تھی۔ ان کے تو بہت عاشق تھے۔ میں سالی کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ جو بھی تھا، مگر وہ اپنی سگی بہن کے بارے میں ایسی باتیں کیسے کر سکتی تھی، جبکہ میں جانتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری بیوی با کردار تھی۔ مجھے اسی لمحے اپنے سالی سے عجیب سی گھن محسوس ہوئی۔ انسان خود جتنی مرضی غلطیاں اور گناہ کر لے، مگر دوسروں کی غلطیوں پر جلد بدگمان ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ خود اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی مجھے بس اپنی سالی سے بدگمانی ہونے لگی تھی۔ میں تو 4 دن میں ہی پاگل سا ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے گھر میں بھی ہر طرف بس اپنی بیوی نظر آتی، راتوں میں ڈر جایا کرتا۔ ایک روز میری بیٹی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، ابا اماں کہاں چلی گئی ہیں؟ مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے۔ خالہ تو ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں دیتی اور سارے گھر کے کام کرواتی ہیں۔ بیٹی کی بات سن کر میرے ماتھے پر بل پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی سالی کو آواز دی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی، میں نے اس کو غصے میں پوچھنا شروع کر دیا کہ تم میرے بچوں پر کیوں ظلم کرتی ہو؟ تو کہنے لگی، کیونکہ جہاں تمہاری بیوی مجھے برداشت نہیں تھی، وہاں یہ بھی مجھے برداشت نہیں ہے۔ میں تو اپنی سالی کی بات پر حیران رہ گیا تھا۔ میں جس سے محبت کرتا تھا، میں نے جس کو پانے کے لیے اپنی بیوی کا قتل کر دیا، وہ لڑکی میرے بچوں کو بھی گھر میں برداشت نہیں کر رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک دم میری بیوی کا چہرہ چھا گیا۔ جب میری بیوی بچوں کی خاطر رات بھر جاگتی رہتی تھی اور صبح اٹھتے ہی میرے سارے کام کرتی تھی۔ میری سالی کہنے لگی، اب تم کب میرے ابا سے میرا ہاتھ مانگو گے؟ میں نے مصنوعی سا مسکرا کر کہا، بہت جلد۔ لیکن میں دل سے مسکرانا حیرت تو مجھے خود پر بھی ہو رہی تھی۔ میں تو اپنی سالی سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، مگر اب مجھے کیا ہو گیا تھا؟ وقت گزرتا گیا اور گھر کا ماحول کھینچتا ہی چلا گیا۔ اس پر ہر جگہ میری بیوی کا مجھے نظر آنا بہت عجیب تھا۔ اب تو ہر وقت میرے سر میں درد رہنے لگا تھا۔ اس پر میری سالی کا بدلتا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ ایک روز میں رات کے وقت گھر آیا تو پانی پینے کے لیے سیدھا کچن میں جانے لگا، مگر راستے میں میری سالی کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہی ہو۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ تنہائی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اس کے دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ میں نے اپنی سالی سے پوچھا کہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی، کسی سے باتیں کر رہی ہوں، میں تو یہاں اکیلی ہوں، میں نے کس سے باتیں کرنی ہے؟ اتنا کہتی وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے کمرے میں عجیب سی ہلچل محسوس ہو رہی تھی، مگر میں بھی نظر انداز کرتے باہر چلا گیا۔ کچن سے پانی پیا تو ایسا محسوس ہوا جیسے کچن کے دروازے پہ کوئی کھڑا ہے۔ میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، مجھے وہاں ایک سایہ سا محسوس ہوا۔
میں جلدی سے کچن کے دروازے پہ گیا مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہونے لگا تو میں سیدھا اپنی اماں کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ شاید نوافل ادا کر رہی تھی۔ میں جاتے ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ فارغ ہوئی میں ان کی گود میں سر رکھ کر پھٹ پھٹ کر رو دیا۔ میری اماں مجھے دیکھ پریشان ہو گئیں اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے، رو کیوں رہے ہو؟ ان کی پریشانی دیکھ میں نے اماں کو تسلی دی اور جھوٹ بول دیا کہ مجھے اپنی بیوی یاد آ رہی ہے، جبکہ میں بس خوف زدہ تھا۔ بیوی کا 40واں ہوا تو اب رشتہ داروں نے رٹ لگا لی کہ دوسری شادی کر لو۔ شادی تو میں بھی کرنا چاہتا تھا مگر میں بہانے سے پہلے ٹالتا رہا تاکہ سب یہ نہ سمجھے کہ میں شادی کی جلدی میں ہوں۔ مگر 2 مہینے کے بعد جب میری اماں مجھے کہنے لگی کہ اب شادی کر لو، بچوں کو سنبھالنا میرے بس کا کام نہیں ہے، تب میں ان کے سامنے مظلوم بن گیا اور بولا کہ بچوں کے لیے سوتیلی ماں لانے سے دل ڈرتا ہے۔ تو اماں کہنے لگی، پھر کیا کیا جائے؟ شادی نہیں کرو گے تو کیسے چلے گا؟ میں دل ہی دل میں خوش بھی تھا۔ میں نے اماں سے مظلوم شکل بنا کر کہا، اماں کاش ایسا ہو جائے جو بچوں کی ماں جیسی ہی آ جائے۔ اماں بھی سوچنے لگی۔ میں نے اماں سے کہا، مجھے کسی غیر لڑکی پر بھروسہ نہیں ہے، آپ سالی کے لیے بات کریں۔ تو اماں حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اماں سے کہا، اماں ایک وہی ہے جو بچوں کا بہتر طریقے سے خیال رکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو مجھے اپنے بچوں کے لیے بہتر لگے۔ میری اماں پہلے سوچتی رہی اور پھر بولی، کیا پتہ وہ بچی اتنی مانتی بھی ہے یا نہیں، تو اس سے عمر میں بہت بڑا ہے۔ میں نے اماں سے کہا، اماں وہ مان جائے گی، مگر اس میں نے اپنی بیوی کی جھلک دیکھی ہے، وہ بچوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے، وہ میری بیوی نہیں کر سکتی، وہ کر سکتی ہے، وہ اس گھر کو آباد کر دے گی۔ اماں میری ضد پر مان گئی اور اگلے روز ہی سالی کا رشتہ لینے ان کے گھر چلی گئی۔ مجھے تو بے صبری سے انتظار تھا۔ ویسے بھی جب سے سالی بیوی کا 40واں کر کے اپنے گھر گئی تھی، مجھے اس کی بہت یاد ستانے لگی تھی۔ میں نے اماں کو تو راضی کر کے سالی کے گھر بھیج دیا، مگر ایک نئی فکر نے اس کو گھیرا، کیا سالی کے ابا مان جائیں گے؟ مگر مجھے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ اماں جلدی گھر لوٹ آئی مگر وہ بہت سنجیدہ تھی اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ مجھے شک سا ہوا تو میں نے اماں سے پوچھا، سب خیریت ہے؟ آپ اتنا افسردہ کیوں ہیں؟ اماں نے کچھ کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں افسردہ نہیں ہوں بلکہ خوش ہوں کہ بچوں کو ان کی ماں مل جائے گی پھر سے۔ میں اماں کی بات پر خوش ہو گیا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، میں بھی خوشی خوشی ہر کام میں حصہ لے رہا تھا۔ مگر اس روز کے بعد سے اماں کا رویہ کافی بدلا تھا، مگر میں تو جیسے ہر چیز کو ہی فراموش کر چکا تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب نکاح ہونا تھا۔ میری بے صبری عروج پر تھی کہ آخر کو میری پسند مجھے ملنے جا رہی تھی۔ نکاح سے کچھ دیر پہلے ایک عورت جس نے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا میرے پاس آئی اور ایک کمرے کی طرف اشارہ کرنے لگی اور میرے ہاتھ میں ایک پرچہ پکڑا کر چل دی۔ میں نے جیسے ہی وہ پرچی کھولی، اس میں لکھا تھا، میں تمہارا اور اس گھر میں انتظار کر رہی ہوں، نکاح سے پہلے تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، جلدی آؤ اس سے پہلے نکاح کے لیے بلاوا آ جائے۔ پہلے تو مجھے حیرانی ہوئی، اتنا تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ میری ہونے والی بیوی ہے، مگر ایسی کیا بات کرنی ہے جو نکاح کے بعد نہیں ہو سکتی تھی۔ مگر میں سر جھٹک کر اس سے ملنے چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی میرے سامنے عروسی جوڑے میں عورت کھڑی تھی۔ میں مسکرا کر اس کے پاس گیا اور اپنے ہونے والی بیوی سے بولا کہ کیا ہوا، اب کیا میرا انتظار بھی نہیں کر سکتی تھی؟ وہ نام میں سر ہلانے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میری سالی بول کیوں نہیں رہی۔ میں نے اس سے کہا، اچھا چلو جلدی بتاؤ کیا کہنا تھا۔ وہ ایک دم میری طرف مڑی مگر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ مجھے لگا میں دوسرا سانس بھی نہیں لے پاؤں گا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، مجھے اپنے پر یقین نہ آیا۔ میری بیوی کہنے لگی، کیا ہوا، اتنا جھٹکا کیوں لگا ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ یہی نہ کہ تم نے تو مجھے زہر دے کر مار دیا تھا، پھر میں یہاں کیسے آئی؟ اپنی بیوی کی بات سن کر میں بوکھلا گیا اور کہنے لگا کہ تم تو مر چکی ہو، میں نے تمہیں مار دیا تھا، یہ تم نہیں ہو، یہ بس میرا وہم ہے۔ ہاں تم بار بار مجھے تنگ کرنے کے لیے آتی ہو، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میری بیوی کہنے لگی، ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گی تمہارا پیچھا، بس مجھے اتنا بتا دو کہ تم نے مجھے کیوں مارا۔ کیوں؟ میں نے لمبا سانس لیا، میرا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے اس کو بس اتنا کہا کہ بچپن سے لے کر اب تک میری پسند سے کچھ نہ ہوا، مجھے اپنی ہر خواہش مارنی پڑی، اس پر تمہارا وجود جو میرے لیے ایک ناپسندیدہ وجود تھا،
میرے سر پر سوار کر دیا گیا۔ میں تم سے ہمیشہ نفرت کرتا تھا، میرے دل میں تمہارے لیے کبھی کوئی جگہ نہ بن سکی، مگر اب میں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے تم پہ بہت ظلم کیا تاکہ تم میری زندگی سے خود چلی جاؤ۔ میں ایک غلطی کر بیٹھا تھا کہ میں اماں کی ضد میں تمہارے نام ساری جائیداد کر چکا تھا۔ اب اگر خود طلاق دیتا تو ساری جائیداد تمہیں حق مہر میں دینی پڑتی، لیکن اگر تم خود کھلا لیتی تم ساری جائیداد میرے پاس واپس آ جاتی، مگر نہ تم نے کھلا لی اور نہ ہی میری جائیداد میرے پاس واپس آئی۔ اس پر مجھے تمہاری بہن سے محبت ہو گئی کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ تبھی میں نے تمہیں زہر دے کر مارنے کی سازش کی، جس میں تمہاری بہن نے میرا ساتھ دیا اور میں نے تمہیں زہر دے کے مار دیا۔ اب خدا را میری جان چھوڑ دو، مجھے بخش دو، میں اپنی زندگی سکون سے اپنی مرضی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ میرا بھی اتنا ہی کہنا تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز میں جھٹ سے مڑا، پیچھے پولیس ہتھکڑیاں لیے کھڑی تھی۔ میں ایک دم چونک گیا۔ میں نے جب واپس مڑ کے دیکھا تو میری بیوی بھی وہاں پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ پولیس انسپکٹر کے پیچھے سے میری سالی باہر آئی اور زور زور سے کہنے لگی تھی اور بولی کہ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں اپنی سگی بہن کو، جس نے مجھے ماں بن کر پالا، اسے مار کر میں تمہارے ساتھ شادی کر سکتی ہوں؟ ایسا کیسے ممکن تھا؟ جس روز تم نے یہ سازش شروع کی اور جس روز تم نے مجھے شادی کا پیغام بھیجا، اس روز سے میں نے آپ ہی کو سب سچ بتا دیا تھا۔ میں نے اس سے کوئی بات نہ چھپائی۔ آپ ہی نے ہی مجھے یہ سب ناٹک کرنے کے لیے کہا تاکہ وہ تمہاری اصلیت جان سکے، مگر تم نے کیا کیا؟ انہیں مارنے کی کوشش کی۔ وہ تو شکر تھا کہ تم نے مجھے اس چال کے بارے میں پہلے بتا دیا اور میں نے آپ ہی کو محتاط رہنے کے لیے کہا۔ جس وقت تم آپ ہی کے لیے آئس کریم لینے گئے، اسی وقت میں بھی تمہارے پیچھے دوسری طرف سے آئس کریم لے آئی اور آپ ہی کو ان کا من پسند فلیور دے دیا تاکہ جیسے ہی تم ان کے لیے آئس کریم لاؤ وہ تبدیل کر دیں، اور آپ ہی نے بھی ایسے ہی کیا، جس سے وہ بچ گئیں، مگر تمہاری نظروں سے چھپی نہیں۔ بار بار تمہیں ڈرانے کے لیے وہ تمہارے سامنے سایہ بن کر آتی تھی، مگر تم تو مطمئن ڈھیٹ نکلے، تمہیں تو کسی چیز کا اثر نہ ہوا۔ میں اپنی سالی کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ میں تو خود ایک چال چل رہا تھا، مگر اس بات سے انجان تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میرا وجود زلزلوں کی زرد میں تھا۔ میں نے چہرے پر آئے پسینے کو صاف کیا اور گھبرائی ہوئی نظروں سے پہلے اپنی بیوی اور پھر پولیس انسپکٹر کی طرف دیکھا، جس نے آگے بڑھ کر مجھے ہتھکڑی لگائی اور مجھے جیل لے گئے۔ میری بیوی نے مجھے اب گھر آنے سے منع کر دیا تھا، مجھے میرے گھر سے بے دخل کر دیا تھا۔ مجھے 30 سال کی سزا ہوئی اور ایک بھاری بھرکم جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا۔ اس روز ایک بات سمجھ ہے کہ انسان جتنی مرضی چالیں سوچ لے، مگر اس رب کی ایک چال انسان کی سب چالوں پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ میں نے ہیرا کھو کر کوئلہ حاصل کیا تھا۔ اس کوئلے کی کالک نے میرے باقی کی زندگی سیاہ کر دی تھی۔